بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی آدم از علم یابد کمال، انسان علم کے ذریعے کمال حاصل کرتا ہے، اور بغیر علم کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ جس وقت کوئی شخص طالب علم ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، علت، قلت، ذلت۔ بعض اوقات اس کو بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات جو ہے ایسی چیزیں جو اس کی طبیعت کے موافق نہیں ہوتی ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے قلت کو اس کو بہت ساری چیزوں میں کمی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ بلکہ یوں کہیں کہ طالب علمی زندگی جو ہے اور یہ دور جو ہے یہ مجاہدے کا دور ہوتا ہے۔ ابو سعید عبد الملک بن قرب بن علی اسماعی باہلی عرب کے ایک مشہور مؤرخ اور ماہر لغت ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، جب میں علم حاصل کرتا اور پڑھ کے واپس اپنے گھر میں آتا تو گھر کے دروازے پر ایک سبزی فروش جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوتا اور مجھ سے پوچھتا کہاں سے آ رہے ہو، کہاں پہ جا رہے ہو۔ وہ آتے جاتے مجھ سے پوچھتا اور میں اس کو بتاتا کہ کبھی میں کہتا میں کسی محدث کے پاس سے آ رہا ہوں، کبھی میں کہتا کسی مورخ کے پاس سے آ رہا ہوں، کبھی میں کہتا کسی ماہر لغت کے پاس جو ہے وہ میں جا رہا ہوں۔ خیر اسی طرح وقت گزرتا گیا، اور ایک مرتبہ وہ کہنے لگا کہ بیٹا تو اپنا وقت جو ہے وہ کیوں ضائع کر رہا ہے، تو اپنی کتابیں مجھے دیں، میں ان کو مٹکے کے اندر ڈال کے پانی ڈالتا ہوں، نبیذ بناتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے۔ عبد الملک فرماتے میں بڑا پریشان رہتا، حتیٰ کہ میں نے آنے جانے کا وقت جو ہے وہ تبدیل کر دیا، اور دوران طالب علمی ایک مرتبہ اپنے گھر کی لکڑیاں جو ہیں وہ بھی میں نے بیچ دیں اپنی پڑھائی کا خرچہ پورا کرنے کے لیے، اور میرے بال لمبے لمبے ہوتے، میرے پاس پہننے کے لیے عمدہ کپڑے نہ ہوتے، انتہائی مشکلات کے اندر جو ہے میں اپنی زندگی گزارتا، اور میرے پاس زندگی کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے۔ فرماتے جب میں پڑھ کر فارغ ہوا، ہمارے علاقے کے امیر محمد بن سلمان نے مجھے بلایا۔ قاصد نے آ کر جب مجھے پیغام دیا تو میں نے کہا کہ میری تو یہ حالت ہے، بال بڑے ہیں اور لباس بوسیدہ ہے، اور ساری میں نے اپنی فقر و فاقہ کی صورتحال اس کو بتائی۔ اس نے امیر کو جا کے جب بتایا تو امیر نے عالی شان لباس میرے لیے بھیجا، اور اس لباس کے بعد جو ہے کھانا میرے لیے بھیجا، اور کہا کہ بال بنوائیں، حمام میں غسل کریں، لباس پہنیں، کھانا کھائیں اور میرے پاس تشریف لائیں۔ فرماتے ہیں تمام چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد جب میں امیر کے پاس پہنچا تو امیر کہنے لگا تمہیں ہارون رشید جو بغداد کے امیر ہیں انہوں نے یاد کیا ہے۔ جب میں ہارون رشید کے پاس پہنچا تو ہارون رشید کہنے لگا، اے عبد الملک اسماعیل، دیکھو میں اپنا بیٹا محمد تمہارے سپرد کرتا ہوں، اور تم جو ہے ان کو علم سکھاؤ، فن خطابت سکھاؤ، اور تاریخ اور لغت اور سخن چیزیں جو ہیں وہ ساری سکھاؤ۔ عبد الملک فرماتے ہیں کہ میں نے یہ معاملہ قبول کیا۔ ہارون رشید کہنے لگا کہ دیکھیں اگر اس کے اندر کوئی کمی رہ گئی، تربیت کے اندر کوئی کمی رہ گئی، علم کے اندر کمی رہ گئی، تو ایسا نہ ہو کہ بعد میں یہ مسلمانوں کا امیر مقرر ہوں تو یہ مسلمانوں کو پریشان کریں، لہذا ہر معاملے کے اندر پوری توجہ کے ساتھ میرے بیٹے کی تعلیم اور تربیت جو ہے وہ کرنی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہارون رشید نے اپنے بیٹے کا امتحان لیا، لغت کے اندر، تاریخ کے اندر اور شعر و شاعری کے اندر امتحان لیا، تو بہت زیادہ خوش ہوا کہ میرے بیٹے کو عربوں کی تاریخ جو ہے وہ یاد ہے، اور لغت کے اندر اس کو عبور حاصل ہے، فقہ کے اندر اس کو عبور حاصل ہے۔ خیر اس نے بہت سارا مجھے انعام دیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا وہ جمعہ پڑھائے اور خطبہ جمعہ کی آپ نے اس کو تیاری کرانی ہے۔ عبد الملک فرمانے لگے کہ میں نے خطبہ جمعہ لکھ کے دیا اور ان کو تیاری کروائی۔ جب وہ تیار ہو کر خطبہ جمعہ پڑھاتے ہیں
اور جمعہ شریف کی نماز کے بعد جو ہے وہ بادشاہ جو تھا ان کا جو والد تھا وہ مجھے بڑی محبت کے ساتھ ملا، اور ہارون رشید اور اس کے علاوہ دوسرے وزراء انہوں نے مجھے تحائف پیش کیے۔ ہارون رشید نے کہا کہ تمہاری کوئی خواہش ہو، جو کچھ چیز مانگنا چاہتے ہوں تو ہم جو ہے کوشش کریں گے تمہاری کوئی خواہش کو پورا کریں۔ تو عبد الملک فرماتا ہے کہ میں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ نے 10,000 دینار میرا وظیفہ مقرر کیا تھا، جس سے میں نے اپنے علاقے بصرہ کے اندر اپنا مکان بنا لیا۔ اب مجھے جو ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ہم ایک تحریری حکم نامہ جاری کر دیں، جب میں اپنے علاقے کے اندر جاؤں تو ہر شخص خاص و عام جو ہے 3 دن مجھے سلام کرنے کے لیے آئے۔ یہ تحریر جب وہاں پر پہنچی، ہر شخص ملاقات کے لیے آیا، تو عبد الملک کہتا ہے کہ تیسرے دن وہ سبزی فروش شخص جو مجھے باتیں کیا کرتا تھا وہ بھی آیا اور آ کر کہنے لگا عبد الملک تمہارا کیا حال ہے؟ تو میں نے کہا کہ تمہاری وصیت پہ میں نے عمل کیا، اپنی کتابوں کو مٹکے کے اندر ڈال کے پانی ڈالا، اور جو وہاں سے نبیذ تیار ہوئی تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی عرب شاعر نے یہ بات کہی تھی، جو شخص بلندیوں کے طلب میں اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ذلیل کرتا ہے وہ طویل عرصہ تک عزت کے ساتھ جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے، کہ علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے، اور علم حاصل کرنے میں جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور اللہ کے فرشتے جو ہیں اپنے نورانی پر جو ہیں اس طالب علم کے قدموں کے نیچے جو ہے وہ بچھا دیتے ہیں، اور سمندر کی مچھلیاں اور دوسرے جانور جو ہیں اس شخص کے لیے جو ہے طالب علم کے لیے دعا کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو طلباء ہوتے ہیں ان کی دعاؤں کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے مدارس کے جو طلباء ہیں ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن پاک بھی ان کے پاس حفظ ہوتا ہے، درس نامی بھی انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ دل کے اندر ایک جو ہے عجیب و غریب ان کے جو ہے وہ خیالات ہوتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت نہیں کرتے، ہمارا کوئی وقار نہیں، کوئی مقام نہیں۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ لوگ اپنے علم پر عمل کریں، تقوی اختیار کریں، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔